یعنی والقناعۃ بالقلیل، اللہ نے جو کچھ تھوڑا بہت دیا ہے اس کو کھانا، اللہ کا شکر ادا کرنا، کسی پرائے مال کو دے کر للچا کر زندگی نہیں گزارنا، یہ ہے تقوی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے۔ اور سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی فرمان اتقوا اللہ حق تقاتہ ان یطاع فلا یعصى، تقوی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے، وَيُذْكَرُ فَلَا يُنْسَى، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، اس کو فراموش نہ کیا جائے، اس کو بھلایا نہ جائے، وَيُشْكَرَ فَلَا يُكْفَرُ، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے اور اس کی ناشکری نہ کی جائے۔ تو یہ ہے میرے دوستو تقوی۔ یہ تقوی اگر ہمارے اندر آئے گا تب کہیں جا کر ہم لوگ صحیح معنوں میں متقی بنیں گے اور پرہیزگار بنیں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور ہم کو آپ کو یہی ساری چیزیں سکھلائی۔ ایک شاعر کہتا ہے اذا ما خلوت الدہر یوما فلا تقل خلوت ولکن قل علی رقیب، تم زندگی میں جب کبھی خلوت میں جاؤ، تم زندگی میں کبھی جب تنہا ہو جاؤ تو یہ نہ کہو کہ میں خلوت میں ہوں، میں تنہا ہوں اور جو مرضی چاہے کروں، بلکہ یہ کہو کہ یہاں خلوت میں بھی میری نگرانی کرنے والا اللہ تعالی موجود ہے۔ یہ ہے تقوی۔ جب آپ تنہائی میں ہیں تو یہ مت سمجھے کہ میں تنہا ہوں، بلکہ اس وقت یہ خیال ہو کہ میرے ساتھ ایک رقیب ہے، ایک نگہبان ہے، ایک نگران ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ تعالی ہے۔ جب یہ بات میرے دوستو ہمارے اور سینے میں کھٹکے گی اور ہمارے اندر یہ بات موجود ہوگی اور ہمیں یہ خیال ہوگا تو یقین جانیے کہ ہم نے اور آپ نے گویا کی تقوی کو پا لیا، اور یہی تقوی جو ہے انسان کو کامیابی کی طرف لے جائے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اگر یہ تقوی نہیں ہے تو انسان کیسے گناہوں میں پڑتا ہے۔ یہ حدیث حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور بالکل صحیح حدیث ہے۔ اس حدیث کے راوی امام ابن ماجہ ہیں، 4245 پر آئی ہے ابن ماجہ میں، وصححہ الالبانی فی صحیح سنن ابن ماجہ والصحیحہ، ان کی کتاب جو سلسلۃ الصحیحہ ہے اس کے اندر 505 نمبر پہ حدیث ہے، معنی ہے کہ بالکل صحیح حدیث ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، دیکھیے اگر تقوی نہیں ہے تو نقصان کتنا بڑا ہوتا ہے، اس کو اپنے سامنے رکھیں۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالَ جِبَالِ تِحَامَةَ بَيْضَاء، میں یقیناً اپنی امت کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے روز ایسی نیکیاں لے کر آئیں گے جو تہامہ کے پہاڑوں کے مانند روشن ہوں گی۔ تہامہ پہاڑ جو مدینہ سے دکھائی پڑتے ہیں دور سے بالکل چمکدار، جب روشنی سورج کی پڑتی ہے اتنا بڑا پہاڑ دور سے نظر آنے والے، یعنی بڑے بڑے پہاڑ جیسی ان کی نیکیاں ہوگی، قیامت والے دن آئیں گے۔ اللہ کے رسول نے کہا میری امت کے لوگ قیامت کے دن آئیں گے، بڑے بڑے اونچے اونچے پہاڑوں کے مانند ان کے پاس نیکیاں ہوگی، نیک کام کرنے والے لوگ ہوں گے۔ فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا، لیکن ہوگا کیا؟ یہ پہاڑوں جیسی نیکیوں کو اللہ تعالی ہوا میں اڑتے ہوئے چھوٹے چھوٹے ذرات کے مانند اڑا دے گا۔ اللہ اکبر! اپنی نیکیوں پہ اترائیں میرے دوستو۔ نیکیاں کرنا کمال نہیں ہے، نیکیاں کرنے کے بعد اپنے نیکیوں کو بچانا کمال ہے۔ کوئی آدمی کتنا بھی کمائے، اگر وہ اپنی کمائی کو نہ بچائے، ادھر ادھر اڑاتا پھرے تو کوئی جو ہے بیلنس اس کے پاس نہیں رہ جائے گا۔ لاکھوں کا آ رہا ہے لیکن خرچ کرنے میں کوئی پابندی نہیں، بے دریغ خرچ کر رہا ہے، فضول اور واہیات کاموں میں، لایانی کاموں میں، تو مہینہ گزرتے ہوئے اس کے پاس پائی بھی نہیں بچتا ہے، دوسروں سے مانگنا پڑتا ہے۔ یہ تو دنیا کا حال ہے۔
اور آخرت کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ میری امت کے لوگ ہیں، میں ان کو جانتا ہوں، قیامت والے دن تہامہ پہاڑ کے جیسے بڑے بڑے پہاڑ کی طرح ان کی نیکیاں ہوگی۔ اللہ تعالی روز قیامت ان کی تمام نیکیوں کو حباء منصورا، چھوٹے چھوٹے ذرات بنا کر اڑا دے گا۔ جیسے گرد و غبار اڑ جاتے ہیں، ایسے پہاڑ جیسی ان کی نیکیاں اڑ جائیں گی۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول صفہم لنا جلہم لنا، اللہ کے رسول آپ ان لوگوں کے بارے میں وضاحت کر دیجئے اور ان کے بارے میں کھل کر بیان کر دیجئے۔ اللہ نکون منہم ونحن لا نعلم، تاکہ ہم لا علمی میں ایسے لوگوں میں شامل نہ ہو جائیں۔ دیکھو صحابہ کرام اللہ کے رسول سے جب کوئی بات سنتے تھے تو اپنی اصلاح کے لیے سوالات کیا کرتے تھے، کہنے لگے اللہ کے رسول یہ تو بڑے خسارے میں پڑنے والے لوگ ہیں جن کے پہاڑوں جیسی نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ اللہ کے رسول ذرا کھل کر بتائیے وہ کون لوگ ہیں، ذرا مزید وضاحت کر دیجئے تاکہ ہم کم از کم ان جیسے لوگوں میں نہ ہو جائیں، اپنے آپ کو بچا لے جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انہم اخوانکم ومن جلدتکم، ٹھیک ہے جب تم سوال کر رہے ہو تو سن لو، وہ تمہارے بھائی اور تمہاری قوم سے ہی ہوں گے، وہ کوئی باہر کے نہیں ہیں، کوئی یہودی نصرانی نہیں ہوں گے، کسی اور قوم سے نہیں ہوں گے، وہ مسلمان ہوں گے بلکہ تمہاری قوموں میں سے ہوں گے۔ وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، وہ راتوں کو قیام کرنے والے ہوں گے، تہجد گزار ہوں گے، بڑی بڑی دعائیں کرنے والے ہوں گے، اللہ کو یاد کرنے والے ہوں گے، کوئی معمولی قسم کے لوگ نہیں ہوں گے، بڑے پرہیزگار ہوں گے۔ وَلَكِنَّهُمْ، لیکن اصل مسئلہ کیا ہے؟ اقوام، ایسے لوگ ہوں گے ان کا سارا تقوی جو ہے باہر ہوگا، لوگوں کے سامنے ہوگا، تنہائی میں ان کے اندر تقوی نہ ہوگا، تنہائی میں اللہ کا خوف نہ ہوگا۔ اسی لیے اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها، جب وہ جلوت و خلوت میں جائیں گے، جب وہ تنہائی اختیار کریں گے، جب وہ اکیلے ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے ڈر سے ان کا سینہ خالی ہو جائے گا اور وہ پرہیزگار نہیں بن سکیں گے، بلکہ وہ اپنے آپ کو گناہوں میں ملوث کر لیں گے۔ وہ گناہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اس کو کر بیٹھے۔ کیا معنی ہے؟ یوں تو بظاہر تقوی طہارت ہے، روزے نماز ہیں، حج زکوٰۃ ہیں، دینی محفلوں میں حاضری ہے، تہجد گزار ہیں ہم، لیکن جب تنہا ہیں، اکیلے ہیں اور موقع مل جائے کسی گناہ کے کرنے کا تو اللہ کا خوف دل میں نہیں ہے کہ جو گناہوں سے ہم کو بچا لے۔ تنہائی میں ہم اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ چیزوں کو بھول جاتے ہیں اور اللہ کے حدود کو توڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حدود کو پامال کر دیتے ہیں۔ یہی وہ عیب ہے، یہی وہ برائی ہے جس کی وجہ سے ہمارے پہاڑوں جیسے اعمال نیکیوں کے روز قیامت ذرات بنا کر اڑا دیے جائیں گے اور وہ وزن کے قابل ہی نہیں ہوں گے۔ ہم میں سے ہر شخص اپنا جائزہ لے۔ آج یہ جو موبائل فون کا دور ہے نا، یہ ہمارے تقوی کا بہت اچھی طرح پتہ دے دیتا ہے۔ کوئی لڑکا ہو کہ لڑکی، کوئی جوان ہو کہ بوڑھا، کوئی مرد ہو کہ عورت، تنہائی میں موقع مل جائے تو اس کے استعمال میں بہت سے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں ہیں جن سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے۔ تنہائی میں اس کا تقوی ان حرام چیزوں کو دیکھنے سے اس کو اگر نہیں روک سکا تو یاد رکھیں میرے دوستو، یہ حدیث اس کے اوپر صادق آ جائے گی۔ اتنی نیکیاں ہمارے پاس، نیکیاں ہے کیا؟ اللہ کے رسول نے کوئی معمولی نیکی نہیں،
पहाड़ों जैसी नेकियों का तस्करा किया और कहा अल्लाह सबको हबाम मंसूरा बना देगा। इसलिए अजीज दोस्तों, अपना ख्याल करें, अपने अंदर तकवा पैदा करें। तकवा, ऐसा तकवा हो जो बुराइयों से हमको और आपको महफूज कर ले। ऐसा तकवा हो जो जाहिरन बातिनन दोनों तरह हो, अल्लाह की नाफरमानियों से हमको और आपको रोके। हमारा तकवा हमें खैर और भलाई और नेकी के कामों की तरफ ले जाए। इसको कहते हैं मेरे दोस्तों तकवा।